بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لیلۃ القدر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ عمل دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 30ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے ہیں اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے تمام طاق راتوں میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی راتوں کا وظیفہ ہے۔ کون جانے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا ہے، اس لیے آپ نے 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، یہ عظمت والی رات ہوگی، اس رات میں یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمت و برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آخری 5 طاق راتیں ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں طاق راتیں آ جائیں تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جیلی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا جا کے تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جو ان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند رہا، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال مکمل کرتے ہی، ابھی ہاتھ اٹھاتے ہی لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کو لیے، کامیابیوں کو لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور آپ سے کہتا کہ ان 5 طاق راتوں کی قدر کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اپنی کمر کس لو، ان 5 طاق راتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ دنیا سنوارنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج ان 5 طاق راتوں کا جو خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہے۔ آپ چند منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے اور یہ وظیفہ پڑھ لو گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جس گھر سے بے سکونی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔
آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو بڑی چھوٹی ہو گئی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختص کی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ رب نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور آپ نے اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر نہیں گزارنا۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست آپ سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعا قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ان 5 طاق راتوں میں جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جب دل کرتا ہے پڑھو، لیکن یہ رمضان کی 5 طاق راتوں کے خاص عمل میں ہے جن کو پڑھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت مانگ لے، شہرت مانگ لے، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے عظمت کے مطابق مانگے گا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو خوابوں میں بھی نہیں مل سکتا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے، اس کو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچانے کا عشرہ ہے، اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات
اسی کے نصیب کے بند تالے اسی کے کھلتے ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر میں رات رب کی نعمتوں سے رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر کوئی پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، آپ کو ہر شے کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے، یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ قدر کا وظیفہ ہے، جسے ہم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ قدر کی پہلی آیات میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں، یہ سورۃ القدر ہے۔ میں آپ کو کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں بتا رہا، میں رمضان کی 5 طاق راتوں کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل اور برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، تو آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیے گا۔ سورۃ القدر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آپ نے سورہ قدر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک میں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے اور رب کے حضور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، تو رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ توجہ کریں، بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنی ہزار کروڑوں روپے سے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اب آپ نے سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتاتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، آج ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتہ رکھ رہے ہوں گے۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم توبہ قبول کروائیں، ہم رب سے اپنے گناہوں کی توبہ
کروائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کر اپنے رب کے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو آپ نے پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ صرف 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہے زیادہ سے زیادہ مانگے گا، وہ رب دینے پر قادر ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر شے کو پا لیا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو چکا ہے، تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں اور ہر دعا قبول ہو چکی، تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والوں کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہونا چاہتے ہو تو الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکت اور رحمت عظمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ جسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے گا، جو مانگو گے جتنا مانگو گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔